فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، میں سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہم کو اور آپ کو ایک دینی مجلس میں جمع ہونے اور دین کی باتیں سننے کی توفیق اور اس کا موقع عطا فرمایا۔ دعا کرو کہ خدا نے جس طرح ہمیں اس مجلس میں جمع ہو کر دین کی باتیں سننے کا موقع نصیب فرمایا، اسی طرح ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق سے بھی مالا مال فرمائے۔ میں رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنے کے بعد اس مسجد اور اس علاقے کے ذمہ دار علماء کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس مبارک محفل کو سجانے اور سنوارنے میں اپنا بہترین کردار ادا کیا، اور اس امت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے دن و رات ایک کر کے جد و جہد اور محنت کر کے اس مقام تک آپ کو پہنچا دیا۔ رب ذوالجلال ان محنت کرنے والے علماء کی محنت کو بھی قبول فرمائے اور اس کے بہتر نتائج کو ظاہر فرمائے۔ میرے دوستو، میں کیا کہوں، ابھی آپ نے نعت میں سنا، سب کچھ سن لیا، کچھ کہنے کو باقی ہی نہیں رہ گیا۔ آج امت جس دوراہے پر کھڑی ہے، جس طرح جان، مال، عزت و آبرو تباہ و برباد ہو رہی ہے، کہنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہے کہ امت کے سامنے موجودہ حالات کو کس طرح پیش کیا جائے۔ ساری دنیا ایک طرف، کفر، شرک، یہودیت، عیسائیت، سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے میرے آقا کی اس امت کو ختم کرنے کے لیے، اور میرے پاس یا اس امت کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے
کہ امت ہر طرح کے سائے سے محروم ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اللہ رب العزت سارے سہارے توڑ کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اگر سہارا کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف تمہارا رب ہو سکتا ہے۔ تمہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں، کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم جھکو تو اپنے رب کے سامنے جھکو، اس سے مضبوط سہارا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور دیکھو دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب اسلام کو، مسلمانوں کو، دینداروں کو، داڑھی والوں کو، شریعت پر چلنے والوں کو اور اسلام کا نام لینے والوں کو دبایا جاتا ہے اور یہ سمجھا جانے لگتا ہے کہ انہیں ہم مٹا کر کے کامیابی حاصل کر لیں گے، اس وقت خدا ان کو طاقت وہ بخشتا ہے کہ جس سے سارا کفر لرزہ براندام ہو جاتا ہے۔ آج بھی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ حقیقت تک خود پہنچ سکتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، فکر مت کرو، کرنے والی ذات خدا کی ہے اور ہم بے سہارا نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہم اللہ کے آخری نبی کو ماننے والے ہیں جو اللہ کا سب سے بڑا اور لاڈلا نبی ہے۔ اس کے نام لیوا، اس کی امت میں شامل ہونے والے اپنے آپ کو بے سہارا سمجھنے لگے۔ یاد رکھو، پھر یہ تو اس دنیا کو تباہی سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا، صرف ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کل بھی خدا ہمارا سہارا تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، لیکن ہم اپنے آپ کو بدل لیں تو خدا دشمنوں کو ہمارے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ میرے دوستو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں، صحابہ کرام کی مر مٹنے والی جماعت آپ کے ساتھ ہے، لیکن غور کیجئے غزوہ احد میں جانثاران محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ساری دنیا دیکھ چکی تھی کہ غزوہ بدر میں خدا نے آپ کو کس طرح کامیابی عطا فرمائی ہے، مگر غزوہ احد میں پہلا جھٹکا جو لگا اس میں صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی۔ کون تھا اس وقت موجود؟ صحابہ کے درمیان تو نبی آخر الزمان موجود تھے، اس روح زمین پر اللہ کا آخری پیغام لانے والا موجود تھا، جس کے لیے زمین و آسمان بنایا گیا وہ موجود تھا، جس کے لیے جنت کو سجایا گیا وہ موجود تھا، لیکن پھر بھی صحابہ کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ اس سے سبق ملتا ہے اس بات کا کہ مسلمانوں گھبراؤ نہیں، یہ تو خدا کے محبت کے انداز نرالے ہیں، خدا کے محبت کے انداز نرالے ہیں۔ کبھی اس نے فتح کے ذریعے اس محبت کا اظہار کیا اور کبھی اس نے ناکامی کو مقدر بنا کر کے محبت کا اظہار کیا ہے۔ وہ تو محبت کرنے والی ذات ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ خدا کی رحمت کا سایہ تو ہر وقت ہمارے اور آپ کے اوپر ہے۔ جتنی مخالفتیں، جتنی پلاننگ اور جتنی نقصان پہنچانے کی چالیں مسلمانوں ہمارے اور آپ کے خلاف بنائی جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اگر اتنی چالیں کسی اور قوم کو تباہ کرنے کے لیے چلی جائیں تو یاد رکھو وہ قوم اپنا وجود صفحہ ہستی سے مٹا بیٹھے گی، لیکن مسلمان جھیلتا ہے اور زندہ ہے، مسلمان پریشانیوں کو اٹھاتا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرتا رہتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ کلمہ بلند ہوتا رہے گا، اور جس دن اس کلمے کو کہنے والے ختم ہو گئے اس دن اللہ اس کائنات کو بھی ختم کر دے گا۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حوصلہ مضبوط رکھو، حکومت کسی کی بھی ہو، میرا اور تمہارا ماننا یہ ہے کہ اصل حکومت تو اللہ کی ہے،
اقتدار کسی کے ہاتھ میں بھی ہو مگر مالک الملک تو رب ذوالجلال ہے، اس لیے کسی سے مت ڈرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنے رب کو راضی کر لو۔ جس کا بھی اقتدار ہوگا اگر رب راضی ہو گیا تو وہ تمہیں اپنے سر پر بٹھانے کے لیے مجبور ہوگا، اور اگر رب راضی نہیں ہے تو اقتدار چاہے ان کا ہو جن کو تم اپنا سمجھتے ہو، تب بھی علاوہ بربادی کے کچھ ہاتھ نہیں لگے گا۔ اور رب کیسے راضی ہوگا؟ میں تمہیں کچھ کام کی باتیں بتانے آیا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میری آواز سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ میری کیفیت کیا ہے، لیکن جب مولانا سہیل نے، مولانا نزاکت صاحب نے یہاں کی صورتحال رکھی تو میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں اپنے مسلمان نوجوانوں سے، اپنے بھائیوں سے اپنے دل کی بات کہنے جاؤں، اگر میں اپنے دل کی بات نبی کی کہ ان امتیوں سے نہ کہوں تو پھر کس سے کہوں گا؟ تو میں اپنی کچھ درد دل تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تم دل کی گہرائیوں سے اسے سنو، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر تم نے اس عزم کے ساتھ سنا کہ جو سنو گے اس پر عمل کرو گے تو خدا تمہاری زندگیوں کے دھارے کو بدل دے گا اور تمہارے لیے خیر کے دروازوں کو کھول دے گا۔ میرے دوستو، ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم چیز نبی کا کردار ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ ہمیں دکھایا ہے اس سے بہتر کوئی راستہ ہو نہیں سکتا۔ اور غور کرو، نبی کے صحابہ کے دشمن بھی تو چاروں طرف تھے، اور نبی نے اپنے صحابہ کو راستہ دکھایا کہ اس پر چلو اور فکر مت کرو دشمنوں کی۔ جن دشمنوں نے آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، جن دشمنوں نے آپ کا مقاطعہ کیا تھا، جن دشمنوں نے آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، بتاؤ وہ دشمن سامنے جھکنے پر مجبور ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کب؟ جب نبی کے بتائے ہوئے راستے پر صحابہ چلے تو اللہ نے ان کے دشمنوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ آؤ میں بھی نبی کا ایک فرمان تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اور دیکھو جو راستہ نبی اس فرمان میں بتا رہے ہیں، اگر اس راستے کو ہم نے اپنا لیا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنی جگہ سے ہلانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہمیں ناکام بنانے والی تمام طاقتیں ناکام ہوں گی اور خدا ہمیں کامیاب کرے گا، لیکن نبی کے اس بتائے ہوئے راستے پر تو چلو۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ یہ طے کرو کہ جو سنو گے اس پر عمل کرو۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام جمع تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیاء۔ اے میرے صحابہ، اللہ سے اتنی شرم کرو، اتنی شرم کرو، اتنی شرم کرو جتنا اس کا حق ہے۔ جتنا اس کا حق ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے شرم کر۔ کیوں؟ تو 70 پردوں کے پیچھے کچھ دیکھ، یاد رکھ تو اس کی نظروں سے نہیں چھپ سکتا۔ تو 70 پردوں کے پیچھے چھپ کر کے کچھ سن، یاد رکھ اپنے رب سے نہیں چھپا سکتا۔ تو چپکے سے کسی کے کان میں کوئی بات کہہ، ساری دنیا سے وہ بات چھپا سکتا ہے پر اپنے رب سے نہیں چھپا سکتا۔ استحیوا من اللہ حق الحیاء، اپنے رب سے اتنا شرم کرو جتنا اس کا حق ہے۔ صحابہ کرام جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اِنَّا لَنَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔ اے آقا، اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کی حمد و ثنا ہے کہ ہم اس سے شرم کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب صحابہ کو کیا راستہ دکھاتے ہیں، دیکھو مسلمانوں، یہ حدیث اس قدر اہم حدیث ہے
کہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر حدیث کی کتابوں میں کوئی حدیث نہ ہوتی، صرف ایک یہی حدیث ہوتی، تو امت کی ہدایت کے لیے یہ حدیث بھی کافی ہو جاتی۔ صرف ایک حدیث، ہزاروں حدیثیں ہیں، کہتے ہیں سب ختم ہو جاتی اور صرف یہ ایک حدیث باقی رہتی، تو امت کی نجات کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے یہی ایک حدیث کافی تھی۔ آقا کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ شرم کرنے کا، خدا سے شرم کرنے کا کیا مطلب ہے، آؤ میں تم کو سکھاتا ہوں۔ اے آقا، خدا سے شرم کرنے کا کیا مطلب؟ فرمایا لیس ذالک، جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم خدا سے شرم کرتے ہیں، وہ میرا مقصد نہیں ہے، وہ میری مراد نہیں ہے۔ اے آقا، آپ کی مراد کیا ہے؟ فرمایا 4 کام ذکر کرتے ہیں۔ دیکھو 4 کاموں کو میں ان میں سے ایک کام کو میں تفصیل سے بیان کروں، لیکن میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ دل کی گہرائیوں سے سنو اور اس جذبے سے سنو کہ اس پر عمل کرو۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں 4 کام کرو تو تم خدا سے شرم کرنے والے بنو گے۔ اے آقا، وہ 4 کام کیا ہے؟ فرماتے ہیں من استحیا من اللہ حق الحیاء فلیحفظ الرأس وما وعى۔ پہلی چیز فرماتے ہیں اگر تم خدا سے شرم کرنے والے بننا چاہتے ہو تو 4 کام کرو۔ اس میں سے پہلا کام فرماتے ہیں، پہلا کام یہ ہے کہ تو یہ عہد کر لے کہ میں ہمیشہ اپنے سر کی حفاظت کروں گا، اور سر میں لگی ہوئی 3 چیزوں کی حفاظت کروں گا۔ سنو جوانوں، فرمایا خدا سے شرم کرنا چاہتے ہو تو یہ طے کرو کہ میں ہمیشہ اپنے سر کی حفاظت کروں گا۔ کیا مطلب سر کی حفاظت کروں گا؟ میں اللہ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اے خدا، یہ سر جھکے گا تو صرف تیرے ہی سامنے جھکے گا اور کسی کے ساتھ نہیں۔ میں اپنے سر کی حفاظت کروں گا، یہ سر صرف تیرے سامنے جھکے گا۔ دنیا کی کتنی بڑی طاقت آ جائے، کتنا ہی بڑا ظالم آ جائے، یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر تیرے سوا کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ غور کرو کہ آج مسلمان غیروں کے سامنے جھک رہا ہے کہ نہیں جھک رہا ہے؟ تھوڑے سے سیاسی فائدے کے لیے سیاسی گلیاروں میں اپنی عزت کو نیلام کرتا پھر رہا ہے مسلمان۔ تھوڑے سے مالی فائدے کے لیے دوسرے کے سامنے جھک کر کے اپنی عزت کو بیچ رہا ہے مسلمان۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شرم کر، یہ سر تو صرف خدا کے سامنے جھکنا چاہیے، تو سیاسی لیڈروں کے سامنے کیوں اس سر کو جھکاتا ہے؟ یہ سر تو صرف خدا کے سامنے جھکنا چاہیے، پیسے والوں کے سامنے اس سر کو کیوں جھکاتا ہے؟ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، اپنے سر کی حفاظت کر، اور یہ طے کر کہ یہ سر جھکے گا تو خدا کے سامنے جھکے گا، اور دوسری بات یہ طے کر کہ خدا کے سامنے جھکے گا تو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اپنے رب کی رضا کے لیے جھکے گا۔ خدا کے سامنے جھکا تو لیا تو نے، لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے جھکاتا ہے۔ لوگ تیری دینداری کا ڈھنڈورا پیٹے اس لیے جھکاتا ہے۔ یاد رکھ، خدا تیرے ظاہر سے بھی واقف، خدا تیرے باطن سے بھی واقف ہے۔ اس لیے سب جھکے تو خدا کے سامنے جھکے، اور خدا کے سامنے جھکے تو صرف اس کی رضا کے لیے جھکے، کوئی اور مقصد تیرے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو خدا کی رضا کے لیے نہیں۔ میرے دوستو، میرا دل رو رہا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں سنو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو خدا کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ میرے کاروبار میں ترقی ہوگی، آمدنی میں اضافہ ہوگا، جان و مال کا تحفظ ہوگا۔ یہ نیت کی خرابیاں ہیں جو آج امت کے دلوں میں بیٹھ گئی ہیں۔ نماز پڑھتا ہے تو اور نیت یہ ہے کہ اس کی برکت سے میرا کاروبار ترقی کرے گا،
نماز پڑھتا ہے اور نیت یہ ہے کہ اس کی برکت سے میں دشمنوں کے حملے سے محفوظ رہوں گا، نہیں، تو خدا کے سامنے جھک صرف اس لیے تاکہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے۔ اور یاد رکھ، خدا جب تجھ سے راضی ہوگا دنیا کی ساری نعمت تیرے قدموں میں خود بخود نچھاور ہوتی چلی جائے گی، مگر رب کو تو راضی کر لے۔